لا یستحوینکم الشیطان، شیطان کہیں تم کو میرے بارے میں غلط روٹ پر نہ ڈال دے، شیطان کہیں تم کو میرے بارے میں غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ اے میرے صحابہ، انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسولہ، میں اس کا رسول ہوں، واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ۔ اے میرے صحابہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم مجھے اس مقام سے نہ بڑھانا جس مقام پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ تم میرے مقام سے مجھ کو آگے بڑھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی حدیث ہے۔ اہل حدیث اسی حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ اہل حدیث کا یہ کہنا ہے نبی کا پورا احترام کرو، نبی کو مانو، لیکن نبی کو اللہ کے مقام تک نہ پہنچاؤ۔ تمہاری زبان سے یہ نہ نکلے کہ اللہ نعوذ باللہ عرش سے اتر کر زمین پر آ کے مصطفیٰ کا روپ دھارن کر لیتا ہے، مصطفیٰ کی شکل لے لیتا ہے۔ اتنا نہ نبی کے مقام کو بڑھاؤ کہ اللہ کا مقام گرا دو۔ نبی کے مقام کو گرانا بھی نبی کی توہین، اور نبی کے مقام کو بڑھانا بھی نبی کی توہین۔ ہمارا بھائی بولتا ہے تم نبی کو مانتے ہو تو نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانتے؟ بات تو صحیح ہے، اہل حدیث نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانتے اور کہتا ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث دراصل نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتا، نبی کے لیے وسیلہ مانگتا ہے، کیونکہ اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کا حکم دیا ہے۔ حدیث اٹھائیے مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم اذان کا جواب ویسے ہی دو جیسے مؤذن بولتا ہے، اور جب تم اذان کا جواب دے دو ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ ذرا غور کیجئے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ثم صلوا علیہ، پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دو، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی پہلے درود بھیجتے پھر اذان دیتے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اذان کا جواب دو ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ پھر اللہ کے نبی درود کی فضیلت بیان کرتے ہیں، فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، جو ایک بار میرے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو ایک بار میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اے بھائی تھوڑا خاموش، اذان کا جواب دو پھر نبی پر درود بھیجو۔ اس کے بعد اب اللہ کے نبی آگے کیا فرما رہے ہیں؟ مسلم کے الفاظ ہے، کتاب الصلاۃ کی روایت، ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، تم کہتے ہو نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ نبی کہہ رہے ہیں ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ پھر وسیلہ کا مطلب بتاتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت کے اندر ایک اسپیشل مقام ہے، خاص مقام ہے۔ يَنبَغِي لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اور یہ مقام اللہ صرف ایک بندے کو نوازے گا، وسیلہ کا یہ مقام صرف ایک بندے کو ملے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ اللہ کا میں ہوں۔ فَمَنْ سَعَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، تو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، حلت لہو شفاعتی، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر اہل حدیث اذان کا جواب بھی سنتا ہے، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھتا ہے جو دعا خود اس کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے اللہ، اے اس اذان کے مالک، اس پکار کے مالک، اے اللہ تو اپنے نبی کو وسیلہ عطا فرما. ہم اپنے نبی کے لیے وسیلہ کی دعا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی، اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم سب کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ. غور کرو میرے بھائیو، کہاں نبی نے اپنے لیے وسیلہ مانگنے کی تعلیم دی تھی. ہمارا بھائی کہتا ہے کہ تم نبی کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے. اس کے بعد ہمارا بھائی بولتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور تم لوگ وسیلہ نہیں لگاتے اپنی دعا میں. سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب اس امت کے سلف نے کیا سمجھا، جو ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے تھے؟ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ أَيْ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ. اس آیت میں وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کر کے اللہ کو خوش کرو، ایسے عمل کرو جس سے اللہ راضی. وسیلہ کا مطلب یہ ہوا کہ نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو. وسیلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی دعاؤں میں نبی کا نام لو اور یہ کہو کہ اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا. اچھا، یہ تو تابعی. عبداللہ ابن عباس جو نبی کے صحابی ہیں اور جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی ہیں، عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد حاجت ہے. کیا لیفٹ رائٹ لگا رکھا ہے بھائی، تھوڑا سکون سے چلنے تو 1 گھنٹہ. حاجت. عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ضرورتیں پیش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو اور میرے نبی کو مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا دو. بلکہ عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی اس آیت کا مطلب بتا رہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ضروریات، اپنی حاجات اور اپنی فریاد رکھو. اب بتائیے، ہمارا بھائی جو وسیلہ کا مطلب بتاتا ہے وہ تو دھراشائی ہو گیا، وہ تو ڈسٹرائے ہو گیا. اچھا، وسیلہ کا یہ مطلب سمجھنا کہ نیک اور بزرگ لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے، یہ تو دراصل مکہ کے کافروں کا فارمولہ تھا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3، اے میرے نبی ان سے پوچھو کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان مورتیوں کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو مکہ کے کافر جواب کیا دیتے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، حضرت عباس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، آپ بارش کی دعا کر دیجئے. چنانچہ حضرت عباس نے دعا کی کہ اے اللہ، تیرے نبی کی زندگی میں، تیرے نبی کی موجودگی میں ہم تیرے نبی سے بارش کی دعا کرواتے تھے. اے اللہ، آج ہم تیرے نبی کے چچا سے بارش کی دعا کروا رہے ہیں. اے اللہ تو بارش نازل فرما. پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی نیک آدمی، اللہ کا ولی، زندہ بزرگ انسان اگر موجود ہے تو اس سے دعا کروانا یہ جائز ہے. لیکن اگر نبی کا وسیلہ لگانا یا اپنی دعاؤں میں وسیلہ نبی کا لینا جائز ہوتا تو مجھے انصاف سے بتاؤ میرے بھائیوں،
تعصب کر کہ اتار کے بتاؤ کہ جب نبی کا وسیلہ لگایا جا سکتا تھا تو لوگوں نے نبی کو چھوڑ کے نبی کے چچا سے دعا کیوں کروائی؟ ڈائریکٹ نبی کا وسیلہ لگاتے اور آسمان سے بارش ہو جاتی نا، انہوں نے نبی کے چچا سے دعا کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ کا جو مطلب آج ہمارا بھائی سمجھتا ہے وہ مطلب صحابہ کرام نے نہیں سمجھا۔ اچھا، ہمارا بھائی کہتا ہے تم نبی کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں، تو نبی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ارے محبت نہیں کرتے، تم نبی کو اپنے جیسا بولتے ہو، تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے، تو تم نبی سے محبت کہاں کرتے ہو؟ پہلی بات، اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسے، تو غلط بولتا ہے۔ الحمدللہ کسی اہل حدیث کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی ہمارے جیسے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار خصوصیتوں سے نوازا؟ نبی ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ بھلا بتاؤ اس آیت کی موجودگی میں کوئی اہل حدیث یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو نبی سے ویسے گفتگو مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ ایک اہل حدیث کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اپنی اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اپنی اپنی صفوں کو درست کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نماز میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ بھلا بتاؤ ہمیں سے کون انسان اپنے پیچھے دیکھتا ہے؟ میرے نبی کو یہ مقام دیا گیا کہ میرے نبی نماز میں اپنے پیچھے دیکھتے ہیں، کون ایسا اہل حدیث ہے جو یہ کہے گا نبی ہمارے جیسے؟ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک فرشتہ بولتا ہے کہ جو نبی سو رہے ہیں ان کی ایک بہترین مثال میرے پاس ہے، دوسرا فرشتہ بولتا ہے کیا فائدہ ہے، تو سو رہے ہیں۔ تو پہلا فرشتہ بولتا ہے یہ سو رہے ہیں، آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے، آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتہ مثال بیان کرتا ہے، اور مثال بھی کتنی پیاری بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، گھر میں دعوت رکھی، اور اس کے بعد ایک آدمی کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اب جس آدمی نے اس کی دعوت کو قبول کیا اس کو تو دعوت ملی، اور جس نے دعوت قبول نہیں کیا اس کو دعوت نہیں ملی۔ تو فرشتے نے پوچھا اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ بولے گھر بنانے والا اللہ ہے، اور گھر سے مراد جنت ہے، اور دعوت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یعنی آپ کے اوپر ایمان لے آیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی جب سوتے ہیں تو نبی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ اب بھلا بتاؤ کون ایسا اہل حدیث مجھے کہے گا کہ نبی ہمارے جیسے؟ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، لیکن ہاں جیسے ہم انسان ہیں ویسے نبی بھی انسان ہے۔ اہل حدیث یہ بولتا ہے، اہل حدیث یہ نہیں کہتا نبی ہمارے جیسے، اہل حدیث یہ بولتا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، نبی فرشتے نہیں ہیں، نبی جن نہیں ہے، نبی کیا ہے؟ بشر ہے۔ اور اہل حدیث یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا، یہ بات بھی قرآن سے بولتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرے نبی اعلان کر دو کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی انسان ہونے میں میں اور تم برابر ہوں۔ باقی اللہ کے نبی کو جو کمال دیے گئے، جو امتیازات دیے گئے، جو اسپیشلٹیز دی گئی، جو خصوصیتیں دی گئی وہ بے شمار ہیں، اور ان پر ایک پورا ایک ٹاپک ہے، وہ ابھی فی الحال اس کا وقت نہیں۔ اور بھلا اہل حدیث نبی سے محبت نہیں کرے گا؟ اہل حدیث کو لوگ بولتے ہیں 24 نمبر، 24 نمبر سے آیت یاد آ گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لے کر کہا، 8 چیزوں کا نام لے کر کہا کہ اے ایمان والو، اگر یہ 8 چیزیں تم کو میرے نبی سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، زلزلے کا انتظار کرو، طوفان کا انتظار کرو، سیلاب کا انتظار کرو. اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ، اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ اور اپنے گھر بار سے بھی زیادہ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لے کر کہا کہ اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں میرے نبی سے پیار ہے، میرے نبی سے محبت ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان 8 چیزوں میں سے ایک چیز کی محبت بھی میرے نبی سے بڑھ کر ہو گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. بھلا بتاؤ کون ایسا اہل حدیث ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو قرآن کی آیت کو پڑھے گا اور وہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرے گا؟ ارے اہل حدیث کا تو یہ ایمان ہے کہ جب تک نبی سے محبت نہ کرے انسان اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو نبی کو نہیں مانتے. ثابت ہوا کہ اہل حدیث نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی نبی سے محبت ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتا ہے، لیکن اظہار محبت کے طریقے میں فرق ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی کی محبت کے نام پر یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ہم کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اگر کوئی تھا قیامت تک اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نبی کے صحابہ تھے، جن کے نبی کے سچے محبت کرنے والے ہونے کی گواہی خود قرآن میں دی ہے. لہٰذا آج محبت رسول کے نام پر جتنے کام ہو رہے ہیں کسوٹی صحابہ کی محبت ہے. صحابہ کی کسوٹی پر تولتے جاؤ، پرکھتے جاؤ اور ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کرتے جاؤ. اہل حدیث ریجیکٹ کرتا ہے تو اس پر یہ کلیم لگتا ہے، یہ کلیم لگایا جاتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتا. اچھا، ایک الزام یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. صحابہ کو نہیں مانتے. کون صحابہ؟ وہی صحابہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نبی کے جو صحابہ پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے اللہ سب کے بارے میں گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کون نبی کے صحابہ؟ نبی کے وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد الرسول اللہ کے صحابہ تو کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. ان کو تم دیکھو گے یا تو وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. ان کے ماتھے تم کو ہمیشہ سجدے کے نشان سے سجے ہوئے نظر آئیں گے. ان صحابہ کو ہم نہیں مانیں گے. ایک بات بولوں، اہل حدیث صحابہ کو کیوں نہیں مانے گا جبکہ اہل حدیث کا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا ہونا ضروری ہے. ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو دنیا علامہ کہتی ہے، میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے اپنی ایک تقریر میں 3 گھنٹہ تقریر اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی کا عید میلاد النبی منانا چاہیے، نبی کا جشن میلاد منانا چاہیے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ سورہ ضحیٰ کی ایک آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے
کہ تیرے رب نے جو تیرے اوپر نعمتیں نازل کی اس کو بیان کر. تو وہ علامہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو تم اپنے نبی کا عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو تو تم کیوں نہیں نبی کا عید میلاد النبی مناتے؟ بات تو صحیح لگ رہی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب, لیکن اہل حدیث کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اگر پڑھتے تھے تو صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب کیوں نہیں لیا جو آپ نے کیا؟ یہ ہے اہل حدیث کا استدلال. آیت تو وہی ہے, قرآن تو وہی ہے, یہی قرآن صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. صحابہ نے کبھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی, کبھی 9 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں منائی. اس کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں لیا جو آج ہمارا بھائی لیتا ہے. تو اہل حدیث, یہ اصول ہمارے اہل حدیث بھائی بھی سن لیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, اہل حدیث کے دو ہی اصول ہے, قرآن اور حدیث, لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے سمجھا ہم ویسے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن حدیث ہر آدمی کے گھر کی کھیتی ہو جائے, قرآن کا جو چاہے وہ مطلب بیان کیا جائے, حدیث کا جو چاہے وہ مطلب بیان کیا جائے. قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھا جائے جیسے صحابہ نے سمجھا. تو پتہ یہ چلا کہ شریعت میں قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی اور صحابہ کا منہج اور صحابہ کا طریقہ